محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ الحمدللہ رب العالمین، رب ذوالجلال کا شکر اور کرم کہ مالک و مولا نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں پر جمع ہیں اور قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا، کوشش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران 3 سپارہ اور آیت نمبر 16 سے آج ہماری ابتدا ہے۔ اس سے پہلی نشست میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے لے کر کے 15 تک بیان کیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو مخاطب فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ کفار کو ان کا مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی، اور ان کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کریں گے۔ اور مثال یہ دی تھی کہ جس طرح سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جنہوں نے نہیں مانا، اپنے وقت کے انبیاء کا انکار کیا، تو جس طرح سے وہ ناکام ہو گئے، تو اگر موجودہ یعنی زمانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگ بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ بھی ناکام ہو جائیں گے، جیسے پہلے فرعون اور اس کی قوم ناکام ہو گئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی کے طور پر عقل والوں کے لیے ایک مثال بیان فرمائی کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمان جو تھے تعداد میں کم تھے، لیکن اس کے باوجود کفار جو کہ 1000 کی تعداد میں لشکر جرار کے ساتھ موجود تھے، مسلمان 313 ہو کر کے بھی ان سے مقابلہ جیت جاتے ہیں۔ وہ کس لیے، کس طرح سے ممکن ہوتا ہے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے ممکن ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی سپورٹ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مسلمان اگر کمزور بھی ہوں بظاہر تو بھی کامیاب ہوں گے، اور کفار اگر بظاہر مال و دولت کے اندر ہوں گے، وافر مقدار میں اسلحہ رکھنے والے ہوں گے، تب بھی وہ ناکام ہوں گے، کیونکہ جس کے پیچھے رب ذوالجلال کی سپورٹ ہوتی ہے کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کو دیکھتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ دیکھنے میں دنیا کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، عورتیں، اولاد، کاروبار، ڈھیر و ڈھیر سونا چاندی اور سواریاں، مکانات اور آپ کے کھیت کھلیان، دنیا کی جتنی بھی چیزیں اور نعمتیں ہیں وہ دیکھنے میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں اور انسان کا دل کھینچتی ہیں اپنی طرف۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر فرمائی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں گم نہ ہو جائے، بلکہ ان کو استعمال کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اور ان سے تقویت حاصل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کرے، نہ کہ انہی میں گم ہو کر کے، انہی میں محو ہو کر کے، یا انہی کی جستجو میں لگا رہے اور آخرت کو برباد کر دے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مثال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ساتھ میں یہ بیان فرمایا آیت نمبر 15 میں کہ یہ جو چیزیں دنیا میں تم دیکھتے ہو، جتنی بھی چیزیں تم تصور کر سکتے ہو، خواہ مال و دولت کی فراوانی ہو، کھیت و کھلیان، تمہارے تجارتی کاروبار، مکانات، سواریاں، جو بھی چیز تم گمان کر سکتے ہو نعمتوں میں سے، وہ نعمتیں آخرت کی نعمت کے مقابلے میں نہایت کم تر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت میں ماننے والوں کے لیے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے باغات ایسے تیار کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں پر پاکیزہ عورتیں ان کی منتظر ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی انہیں حاصل ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں پچھلی نشست کے اندر بیان کی گئی تھیں۔